40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق اللہ العظیم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے تسلی کا مضمون ہے. کفار و مشرکین کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ لوگ تعداد میں کم ہیں اور دنیاوی لحاظ سے بھی ہم سے کمزور ہیں، تو بہت جلد ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا منصوبہ تھا، یہ ان کی تدبیر تھی، جبکہ ہماری تقدیر یہ تھی کہ یہ مسلمان اگرچہ تعداد میں کم ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو، اسلام کو غالب کریں گے، کفار و مشرکین کو مغلوب کریں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کا منصوبہ تھا وہ اپنے منصوبوں کو کامیاب بنانے کے لیے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ بہت بہترین طریقے سے ہم نے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی اور بہت جلد ہی تھوڑے ہی عرصے کے اندر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکلتے 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 وہ بے گھر ہو گئے، بے یار و مددگار ہو گئے اور کمزور ہو گئے. جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس زمین پر ہماری حکمرانی، ہمارا غلبہ رہے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا، جس جگہ سے، جس خطے سے وہ مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کر رہے تھے، آج وہ خود مجبور ہو گئے. سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. جو دارالکفر تھا وہ دارالاسلام بن چکا تھا. اور اسی طریقے سے بے شمار علاقے ایسا ایسا اللہ نے ان سے چھڑا لیے، ان سے پاک فرما دیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا منصوبہ تھا، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا. انسان کے منصوبے، خفیہ تدبیریں، یہ سب کی سب دھری رہ جاتی ہیں. اللہ کی تقدیر، اللہ کا منصوبہ جو کہ ہمیشہ ہی کامیاب ہوتا ہے، وہ غالب آ کر رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کے منکر تھے، اور بے شمار ان کے اعتراضات تھے. کبھی یہ کہ مالی لحاظ سے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس نوکر چاکر ہونے چاہیے، کوئی جائیدادیں ہونے چاہیے، اب تو مالدار نہیں ہیں. کبھی یہ کہ آپ فلاں معجزہ دکھائیں، فلاں نشانی دکھائیں. کبھی یہ اعتراض ہوتا تھا ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں. ان کے اعتراضات کی تو بریک ہی نہیں تھی. خلاصہ ایک ہی تھا کہ ہم نہیں مانتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ
انہیں صاف صاف بتلا دو، تم مانو یا نہ مانو، ہمیں تمہاری کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی نشانی مانگتے ہیں، کبھی معجزہ کبھی کیا، تو صاف صاف بتا دو، فرمایا کہ تمہاری اور میرے درمیان اللہ گواہ ہے۔ بس جب اللہ کا حکم ہے، اللہ فرما رہے کہ بس تو میرا رسول ہے تو میں اللہ کا رسول ہوں، ساری دنیا بھی انکار کیوں نہ کر دے، جب اللہ میرے ساتھ ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں۔ اب جو اس بات کو مان لے گا اس کا اپنا نفع ہے، جو بندہ انکار کرے گا اس کا اپنا نقصان۔ اولم یرو، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، انا نأتی الارض، کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین پر، ننقصها من اطرافها، ہم گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں اس کے اطراف سے اس کو، واللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو پیچھے دھکیلنے والا، پیچھے ٹالنے والا کوئی بھی نہیں، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق خفیہ چالیں چلی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا، پس اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے تمام کی تمام تدبیر، یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو ہر ایک نفس کماتا ہے، وسیعلم الکفار، اور ان قریب کافر بھی جان لیں گے، لمن عقب الدار، کہ آخرت کا گھر وہ کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، قل، آپ فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ، اور وہ جس کے پاس علم الکتاب، کتاب کا علم ہے، جس کے پاس تورات زبور انجیل کا علم ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہ اس کے اندر میری ساری کی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہمیشہ ہی غالب رہتی ہے۔ انسان منصوبے بناتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، ہیلے کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ انسان کی چاہت میں ہو، اس کے اختیار میں ہو، اس کے منصوبے اگر کامیاب ہونا شروع ہو جائیں تو پتہ نہیں انسان کیا سے کیا کر گزرے، لیکن انسان منصوبے بناتا ہے، تدبیر کرتا ہے، تقدیر اس کے اوپر ہنس رہی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ میں ارادہ کرتا ہوں کل یہ کروں گا، لیکن وہ میں نہیں کر پاتا۔ میں تدبیر کرتا ہوں کہ میں یوں کروں گا، میں وہ نہیں کر پاتا۔ جب میری تدبیر ناکام ہوتی ہے، جب میرا ارادہ ٹوٹتا ہے، تو مجھے اللہ کی قدرت سمجھ آتی ہے، اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو میرے ارادوں کو توڑتا ہے اور اسی کی چاہت چلتی ہے۔ انسان کیا کہتا ہے، جی انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں کراچی جاؤں گا۔ انسان کیا منصوبہ بناتا ہے، اگلے سال سے یہ کاروبار شروع کروں گا۔ انسان یہ منصوبہ بناتا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، بچوں کو میں یہ پڑھاؤں گا، بچوں کو یہ بناؤں گا۔ انسان کے منصوبے ہوتے ہیں، یہ انسان کی تدبیریں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے کل کا سورج دیکھنا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگلے سال یہ کام کروں گا، اس نے اگلا مہینہ نہیں دیکھنا۔ وہ کہتے ہیں میں بچوں کو یہ بناؤں گا، اس کی شادی نصیب میں نہیں ہوتی۔ بیچ میں سے واقعات ہم دیکھتے ہیں آئے دن۔ آج کل تو سوشل میڈیا کے دور ہے، یعنی کہ شادی کی تقریب ہے، شادی کی تقریب ہے، اتنا اہتمام سب کچھ، لیکن اسی تقریب کے اندر ہوائی فائرنگ ہوئی، دلہا ہی مر گیا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ دلہن آ رہی، راستے کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا، دلہن مر گئی، دونوں مر گئے۔ تو انسان کا منصوبہ تو یہ نہیں تھا، انسان کو رتی بار یہ خیال بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہو گیا۔
جو اللہ کے منصوبے ہیں ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ کا غلام بنا لے کہ بس جب میں جو چاہتا ہوں میں کر ہی نہیں سکتا، جب تک اللہ تعالیٰ کی چاہت شامل حال نہ ہو تو پھر مجھے اتنے دھکے کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اب کفار و مشرکین کا منصوبہ کیا تھا؟ غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل نے کیا کہا کہ بھی تھوڑے سے تو ہیں، ان کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد پھر کوئی شراب کا بندوبست بھی ہونا چاہیے، کوئی ناچنے والوں کا بندوبست بھی ہونا چاہیے، لونیاں لے کے جاتے ہیں، پھر وہ ناچیں گی گائیں گی اور ہم شرابیں پیئیں گے، بڑا مزہ آئے گا، یہ ان کا منصوبہ تھا۔ دوسری جانب اللہ کا منصوبہ کیا ہے؟ اپنے محبوب علیہ السلام کو بتلا دیا کہ ابو جہل نے مرنا ہے، جگہ بتائی فلاں جگہ پر مرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک چھڑی لی ہوئی تھی اور صحابہ کرام کو فرمایا یہ نشان ہے، یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا، جس کا جہاں جہاں نام لیا، جہاں پر نشان لگایا وہ وہیں پر مرے۔ جب وہ سارے 70 بندے مر گئے، 70، اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے فرعون 70 مر گئے، کہاں گئی وہ شرابیں؟ انہیں کہاں ہوش رہا ناچنے گانے کا؟ تو ان کا منصوبہ کیا تھا اور اللہ کا کیا تھا؟ ان کا فیل ہوا، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ تو آج کے درس کے اندر یہی مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کا منصوبہ کیا تھا کہ ان کو یہاں سے نکالو، مکہ میں نہیں رہنے دینا۔ ان کا منصوبہ تھا، انہوں نے کر لیا۔ ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ مکہ بھی ہمارا ہے اور مدینہ بھی ہمارا ہے، یہ وہاں جائیں گے، پھر وہاں سے واپس آئیں گے، فاتحانہ شان سے آئیں گے، میں ان کو فتح عطا فرماؤں گا، ان کو غلبہ دوں گا، اور جو نکالنے والے ان کو مغلوب اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، بھاگیں گے بھی۔ اب کیا کریں؟ وہی ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، زمین کو اس کے اطراف سے ہم گھٹاتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس جتنا رقبہ تھا ہم نے اس کو کم کر دیا، مکہ ان سے لے لیا۔ اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ کے اندر جب اللہ کے نبی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر یہود و نصارہ تھے، یہودی تو بہت زیادہ تھے وہاں۔ اب ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ شرارتیں کرتے تھے، حالانکہ ان کے ساتھ نا جو یہ میثاق مدینہ ہے اس میں یہ معاہدہ تھا کہ ہم اگرچہ اپنے اپنے دین پر ہیں، ہم اسلام پر اور تم یہودیت پر، لیکن باہر سے جو دشمن آئے گا نا حملہ کرنے کے لیے، اس میں ہم سب اکٹھے ہوں گے، ہمارا دشمن مشترکہ ہوگا، ہم سب مل کے لڑیں گے، کیونکہ ہم مدینے والے، ایک علاقے کے رہنے والے۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ پیغام بھیجتے تھے مکہ میں، کہتے دیکھو ہمارے تو ہاتھ بند گئے، ہم تو معاہدہ کر بیٹھے ہیں میثاق مدینہ، ہم سامنے نہیں آ سکتے، تم آؤ، لیکن ہم نے ان کا ساتھ کوئی نہیں دینا، تم آ جاؤ۔ جب اللہ کے نبی ان سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اب ان کا بندوبست کرتے ہیں۔ ان کو مدینے سے نکالا تو یہ سارے کے سارے خیبر میں جمع ہو گئے۔ اب یہ جو مدینے کا علاقہ تھا، اللہ نے یہ زمین ان کے پاؤں تلے سے نکال لی، تو زمین وہ کم کر دی، ننقصها من اطرافها، زمین کو اس کے اطراف سے اللہ تعالیٰ اس کو گھٹا رہے تھے، ان سے زمین لے رہے تھے، چھڑا رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کو دے رہے تھے۔ جن کی تعداد کم تھی ان کی تعداد بڑھنے لگی، جو کمزور تھے وہ طاقتور ہونے لگے۔ اب جب یہ خیبر میں چلے گئے، دکھ تو ان کو تھا کہ مدینے سے ہم بھگایا گیا اور ہماری رسوائی بھی ہوئی، وہاں جا کر پھر سازشیں۔ اب اللہ کے نبی نے وہاں پر بھی ان کا گہرا تنگ کیا، یہاں تک کہ خیبر کے اندر بھی ان کو شکست سے پاش ہوئی۔ خیبر سے بھی یہودی گئے، خیبر اور خیبر کی جو جائیدادیں تھی، یہود و نصارہ کا جو مال تھا، یہودی بڑے مالدار تھے شروع سے، یہودیوں کی جتنی جائیدادیں تھیں یہ ساری کی ساری مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ تو خیبر آیا تو خیبر کی زمینیں آئی، تو جو مسلمان تھے وہ ماشاءاللہ مالدار بن گئے، ان کے پاس سے مال بھی گیا، ان کی جانیں بھی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زمین تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اللہ نے ان کے پاؤں تلے سے نکال لی اور مسلمانوں کو دے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دور مبارک کے اندر جو عرب کا یہ خطہ تھا، یہ سارا کا سارا اللہ نے ان سے لے کر مسلمانوں کو دے دیا تھا۔ پھر جب خلفاء راشدین کا دور آتا ہے تو اس دور کے اندر 30 سالہ دور ہے، اس 30 سالہ دور کے اندر آدھی دنیا مسلمانوں کے پاس ہے، آدھی دنیا۔
آدھی دنیا پر صرف اسلام تھا، اور باقی جو آدھی دنیا تھی اس پر باقی سارے کے سارے مذاہب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے نقشہ بدلا، جو سمجھ رہے تھے کہ تھوڑے سے ہیں، تعداد میں کم ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو اب ایسے ختم کر دیں گے اور گاجر مولی کی طرح ان کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کیا اور ان سب کو مغلوب کر دیا۔ اور اس کے بعد کئی سو سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی، تقریباً 700 سال۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت آ گئی اور آپس کے اندر اختلافات۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ جو سیدھا گیٹ تھا نا وہ الٹا لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا منظر نامہ چینج کر دیا، یہاں تک کہ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی زمینیں ہیں وہ کافروں کے پاس جا رہی ہیں۔ اب یہ پورا کا پورا علاقہ ہندوستان بر صغیر کے اندر کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی تھی، لیکن انگریز آ گئے، وہ قابض ہو گئے۔ پھر 200 سال تک مسلمانوں نے ان کے خلاف جہاد کیا، ان کو بھگایا، اور اس جہاد کے نتیجے کے اندر ہمیں کیا ملا؟ پاکستان، یعنی کہ وہ سارا کا سارا علاقہ ہندوؤں کے پاس چلا گیا۔ جو ہمارا پھر پاکستان ملا، پھر آپس کے اندر لڑائی جھگڑے، پھر دنیا کی محبت، پاکستان پھر کٹ گیا، پھر بنگلہ دیش بن گیا بیچ میں سے، پاکستان پھر چھوٹا بن گیا۔ اب دیکھو کشمیر ہے، حالانکہ اس کے اندر مسلمان بستے ہیں، لیکن اس کے اوپر قبضہ کس کا ہوتا جا رہا ہے؟ ہندوؤں کا۔ فلسطین کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا۔ اسرائیل آئے اور بڑی سازش کے تھا، ان کی سازش اتنی خطرناک تھی، اس وقت علماء پیٹتے رہے کہ بھئی کچھ جاگو جاگو، علماء کی کسی نے بات نہیں سنی۔ پتہ ہے کس طریقے سے وہ آئے؟ ان کا طریقہ واردات یہ تھا، مثال کے طور پر دیر اسماعیل خان سے کوئی بندہ بھگ کر آتا ہے، یہ آسان مثال ہے نا، بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ دیر اسماعیل خان سے بھگ کر ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ زمین کتنی، آپ کا گھر کتنے کا ہے؟ ہم اسے بتاتے ہیں بھئی یہ 20 لاکھ روپے، کہ تیری تو زمین بڑی سستی ہے، آپ ایسا کرو آپ 30 لاکھ روپے کا مجھے دے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے ابھی نہیں آنا، میں ہو سکتے 10 سال بعد آؤں، 20 سال بعد، آپ بیٹھے رہو اور کرایہ بھی نہ دو، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہ وہ کرایہ طے کرتا ہے تو وہ برائے نام بھائی آپ نے 3000 روپے کرایہ دیتے رہنا، اور ہم اندر سے بڑے خوش ہوتے ہیں 20 لاکھ کی چیز 30 لاکھ میں جا رہی ہے، اور جہاں پر کرایہ 15,000 چل رہا ہے 10,000، یہ صرف 3,000 روپے مانگ رہا ہے، یہ تو بھائی میرے لیے نفع ہی نفع ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ جی پیسے دو اور بس ابھی لکھ کے دے دیتے۔ اس طریقے سے وہ مکان چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور آتا ہے، وہ آ کے پھر ایک اور گھر خرید لیتا ہے، اسی طریقے سے کرتے 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 وہ 20-30 بندے آ جاتے ہیں، اور وہ 20-30 سے بندے آ جاتے ہیں 10 سال کے بعد وہ عرصہ گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا وقت گزرتے، وہ آتے ہیں آگے کہتے ہیں جی مکان خالی کرو، ہم تو پیسے کھا چکے تھے، ہم تو ڈکار چکے تھے۔ اب پریشانی کی بات ہے، ہمیں تو یہ تھا بھی اب 10 سال تک سکون سے ہم بیٹھے ہیں، کرایہ بھی کچھ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کاروبار کر لیتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، عیش کر لیتے ہیں، پیسے بھی ختم، مکان بھی ختم، اب ہم روتے ہیں۔ اب رونے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی عقل مند بتاتا ہے اسی وقت کو بھائی خیال کرو، اس بندے کو نہ گھسنے دو، کل کو پچھتاؤ گے۔ ہم کہتے چل اپنا کام کر، تو جل رہا ہے نا، میرا فائدہ تجھے برداشت نہیں ہو رہا نا بھائی، 20 لاکھ کی جب مجھے 30 ملا تو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جب وہ ٹائم آئے گا اب یہ پچھتائے گا، کاش ہے افسوس میں نے اپنے دادا کی بات مان لی ہوتی، چچا کی بات مان لی ہوتی، بھائی کی بات مان لی ہوتی، لیکن اب رونے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہودی اسی طریقے سے آئے فلسطینیوں کے پاس، یہ مکان لینا ہے، یہ مکان لینا ہے، اسی بنیاد پر وہ لیتے رہے، پیسہ لگا لیا، اپنے نام مکان کرا لی، اب وہ چھڑانے کے لیے، اب یہ روئیں کیا بنے گا ہمارا؟ تو مسلمانوں کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا کہ ہم ایسا کام کیوں کر رہے ہیں، اور یہ بات پہلے ذہن نشین کرنی چاہیے تھی کہ یہودی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے اندر دعا کرو ان کے فتنوں سے بچنے کی۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس میں ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر
تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب اترا. یہ یہودی تو ہیں جن پہ اللہ کا غضب، اللہ کا قہر ان کے اوپر اترا تھا. وَلَضَّالِّينَ، نہ ان کی راہ پر جو گمراہ ہیں، یہ عیسائی ہیں. یعنی ہر نماز کے رکعت کے اندر ہم دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ یہود و نصارہ سے بچا، ان کے راستے پر نہ چلانا، لیکن چلتے پھر ان کے راستے پر ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فلسطین کی زمین جہاں پر ہمارا قبلہ اول تھا بیت المقدس، آج وہ کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے. مسلمان کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے کہ چلو اپنا کام کرو، جمعے کی نماز پڑھنی ہے چلو اپنا کام کرو، پابندی ہے. قبلہ ہمارا، مسجد ہماری، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے کتنے نبی آئے، کتنے وہاں پر نماز پڑھی، اور ہمارے نبی پاک نے وہاں پر سب نبیوں کا نماز پڑھائی. کتنی بابرکت جگہ ہے، لیکن ان پہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترا ہے ان کے پاس ہے. تو اب صورتحال یہ کہ جب مسلمانوں نے اپنا مشن چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کی بجائے دنیا کے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر نقشہ بدل لیا، اور وہ جو زمین ان کو دی تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ کافروں کے پونتلے سے نکال کے ان کو دے رہا تھا، اللہ نے پھر ان سے لے کر پھر ان کو دینا شروع کر دیا. آپ فلسطین کے اندر دیکھ لو، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ برا وقت نہ لے کے آئے، لیکن جو حالات لگ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کا جو منظر نام ہے وہ یہ ہے، یہود و نصارہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مسجد ہو وہ مسجد اقصی کی طرح ہمارے قبضہ میں ہو. اور ان کا یہ مشن ہم سمجھتے ہیں یہ بات ہے کو کرنے کی، یہ بات کو ہے مارنے کی، لیکن ایک وقت آئے گا، اللہ وقت نہ لے کے آئے، وہ جس طریقے سے چل رہے ہیں. اب خانہ کعبہ، اللہ کا گھر کس کے قبضے میں ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن مسلمان صرف نام کے ہو. اس وقت جن کے پاس ہے وہ یہود و نصارہ کے چمچے ہیں، ان کے پٹھو ہیں. اگر وہ خود مختار ہوتے اور سچے مسلمان ہوتے تو طواف بند ہوتا، حج عمرہ بند ہوتا. یہ صرف سنی سنی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. 20 ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھے ہیں کہ یہاں ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کے گردے ختم ہے، اس کو شوگر ہے، اس کو بی پی کا مسئلہ ہے، یعنی کہ کئی اس کو مسئلے ہیں. وہ وہاں جاتا ہے، 100 دوائیاں لے کے جاتا ہے، جیسے پیک لے کے جاتا ہے ایسے واپس لے کے آتا ہے، ایک گولی بھی نہیں کھاتا. وہاں جاتا ہے، اللہ کے گھر کی برکتوں سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، زمزم پیتا ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو کے آ جاتا ہے. جہاں سے شفا ملتی تھی اب وہاں جو لوگ مسلط ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر بیماری کا خطرہ ہے. تو بتاؤ کس کی سازش ہے نا؟ یہودیوں کی. لیکن ہم ابھی تک اس کو نہیں سمجھ رہے. ہم کہہ رہے نہیں جی یہ تو بیماری تو ہے نا جی، یہ تو مانے، زبردستی منوانی ہے، یہ مانے آپ. اچھا مان لیا کہ ہے، لیکن سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ صرف خانہ کعبہ کے اندر ہے. پوری دنیا کے بازار کھلے ہوئے، کوئی بازار بند نہیں ہے، دنیا کی تجارت چل رہی ہے. لیکن یہ بیماری کہاں آتی ہے؟ مسجد میں، بالخصوص رمضان شریف میں آتی ہے، جہاں پر ہر ایک گناہگار بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آؤں اپنے گناہ بخشوا لوں. تو وہ شیطان کے پیروکار کھڑے ہیں، نہیں آنا اندر. بس یہ بیماری صرف رمضان کے اندر زیادہ زور کرتی ہے. جیسے ہی رمضان ختم اس کے بعد پھر چھٹی پہ چلی جاتی. اب حج نہیں کرنا ہے اس سال، ان کا منصوبہ تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس بات کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو کیا اس کا مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کا گھر ان کے قبضے میں ہے. وہ چاہیں گے تو ہم جا کر طواف کر سکتے ہیں، وہ چاہیں گے تو ہم حج کر سکیں گے، وہ چاہیں گے تو ہم عمرہ کر سکیں گے. اللہ کی ناراضگی ہے نہیں. جب اللہ نے ہم سے ناراض ہو کر اپنے گھر کے دروازے ہی بند کر لیے تو ہمارے پاؤں تلے سے وہ زمین جو بہت ہی بابرکت، بہت پاک خطہ تھا وہ ہم سے لے لی. اللہ کے نبی کو مکہ دے دیا تھا، ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی. اللہ ناراض ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ میں نے صرف چند مثالیں دی ہیں. پوری دنیا کا منظرنامہ دیکھ لیں، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. اس وقت
کافر یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ پاکستان بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ہم اس کو ختم کر دیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اس لیے کہ جس طریقے سے ایک مسجد ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہم اس مسجد کو پاک سمجھتے ہیں اور ہمارے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ایسے ہی بالکل اسی طریقے سے ہمارا ملک پاکستان، ہمارا دل اس کے ساتھ ایسے دھڑکتے ہیں. ہم اپنے ملک سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں اور ملک کی خاطر ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. لیکن منصوبہ یہودیوں کا یہی ہے، عیسائیوں کا یہی ہے، سارے کے سارے کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ایٹمی طاقت کیوں بن گیا. پوری دنیا کے اندر ایک ہی تو ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے اور وہ ایٹمی طاقت بن گیا. کیوں بن گیا؟ ان کو کھٹکتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ سرزمین بھی ہمارے پاؤں تلے سے نکل جائے. اللہ نہ کرے. لیکن ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، ہمیں جاگتے رہنا ہوگا، ہمیں ان تمام باتوں پر نظر رکھنی ہوگی. اگر ہم سو گئے تو پھر فلسطین بھی چلا گیا، کشمیر بھی چلا گیا. آپ پہلے کشمیر کرتے تھے، آپ اس کو کس سے ختم ہوگی؟ ایسی بات کہ نہیں ہے. اور یہ کھڑے ہو گئے 12 بجے دھوپ پر کھڑے ہو گئے 1 گھنٹہ. دنیا میں کون سا ایسا کوئی علاقہ ہے جو انسان کھڑا ہو جائے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے؟ ہمارے پاس ہم ایٹ میں طاقت ہیں، ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، ہم مسلمان ہیں. جب جذبے ختم ہو گئے، جذبے مر چکے ہیں. آپ کو 1 منٹ کی خاموشی جیسے وہ کرتے تھے نا مغربی لوگ، بس ہم بھی وہ کھڑے ہو جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے اور کشمیر ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ تو بیچارے کشمیری بھی کہتے ہیں کہ خدا کا نام لو، ہمارے ساتھ نہ رہو تو بہتر ہے. 70 سال سے ہمارے ساتھ کھڑے ہو تو ہم پیٹ رہے ہیں، بس تم چلے جاؤ اپنے گھر. پہلے ہر روز خبریں بتاتے تھے نا 200 دن ہو گئے، 225 دن ہو گئے، 226 دن ہو گئے، ان پہ کرفیو لگا ہوا ہے. اب وہ خبریں بھی ختم ہو گئی. یہ نہیں کہ ہم حقیقت کے اندر کشمیر سے فارغ ہو چکے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. پوری دنیا کے اندر ایسا یہی منظر نامہ بنتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زمینیں ان کو دیتا جا رہا ہے اور یہ تب تک چلتا ہی رہے گا جب تک کہ ہم بندے نہ بن جائیں. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں نہیں، روئیں نہیں، اس کو منائیں نہیں، تب تک اس کے بریک نہیں لگ سکتے. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ سے اچھے فیصلے لینے ہیں، اس کے ساتھ بنا کے رکھو. جب اللہ کے ساتھ بگڑی ہوئی ہوگی پھر ایسے فیصلے ہوں. پھر ہم جتنا روئیں، چیخیں، چلائیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا جو نہ ہمارے بڑوں کا احترام کریں گے، نہ ہمارے بچوں کے لیے شفیق ہوں گے، مہربان ہوں گے. جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہوں گے، ظالم حکمران اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا. یہ بطور سزا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم اللہ کے راستے میں آ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس کے اندر اتحاد اتفاق کے ساتھ رہو، منافقت ختم کر دو، دنیا کی محبت چھوڑ دو، اللہ کی محبت دل کے اندر بسا لو. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہم انسان بننے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم مسلم بننے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے ہمیں بندہ بنایا، ہم بندے کے لیے تیار نہیں. بندگی سے ہماری جان جاتی. تو پھر اس کے اندر نقصان کس کا ہونا ہے؟ ہمارا ہی نقصان ہے. دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ترین زندگی، برسوں گزر جائے گی. لیکن اگر خدا نہ خاصہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہ گئے اور دنیا میں آنے کا مقصد نہ سمجھ سکے، اس کے مطابق زندگی بسر نہ کر سکے، تو پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا اور اس پچھتاوے کا کوئی مداوع نہیں ہوگا. رونے پیٹنے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا. آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں وقت دیا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور جس کام کے ہم دنیا کے اندر آئے تھے اس کام کو سمجھیں اور اسی کام کو لے کر دنیا کے اندر چلیں. جب تک ہماری زندگی ہے، اسلام اور ایمان اپنے دل کے اندر بسائیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں اور اپنی آنے والی نسل کو تیار کریں. اب صورتحال یہ ہے، پتہ نہیں جو ہمارے بچے بڑے ہوں گے پتہ نہیں تب کیا منظرنامہ ہوگا. خدا نہ خاصہ اگر یہی روش چلتی رہی، ہمارے بچوں کو تو بتانا پڑے گا بھی یہ مسجد ہوا کرتی تھی، یہاں پر مدرسہ ہوا کرتا تھا، یہاں پر دین کا مرکز تھا، یہاں پر خانقاہ ہوتی تھی. وہ پوچھیں گے جی وہ کیا چیز ہوتی تھی، خانقاہ میں کیا ہوتا تھا؟
یہ دینی مرکز کس چیز کا نام ہے؟ مدرسے میں کیا کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلے دور کے جو بادشاہ تھے نا، وہ جہاں بھی جاتے تھے تو وہ مساجد بنوایا کرتے تھے۔ اب یہ جو ہمارے لاہور میں ہے نا بادشاہی مسجد، کس نے بنوائی تھی؟ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے۔ اس وقت کے حکمران جو تھے نا وہ مسلمان ہوتے تھے، ان کا شوق ہوتا تھا بھی جہاں بھی جا رہے ہیں اللہ کا گھر بنوائے، اور دیکھو کتنے عالی شان مسجد ہے۔ اسی طریقے سے حیدرآباد دکن کے اندر اسی نے مکہ مسجد بنوائی تھی، وہاں تک حکومت تھی نا، کابل سے وہاں تک ساری کی ساری اسی کی حکومت تھی۔ یعنی کہ یہاں پر بنائی ہے، پھر حیدرآباد دکن کے اندر بنائی ہے مکہ مسجد، جہاں بھی جاتے تھے مسجد بناؤ۔ اور اب صورتحال کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کو گراؤ، اس مسجد کو گراؤ۔ کتنی مساجد تو گرا دی گئی ہیں جن کا نام بھی نہیں ہے، اور کچھ کا نام میڈیا پہ آ گیا تو لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ان پہ کیا اثر ہونا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم چپ بیٹھے رہے تو بس ٹھیک ہے، اس کے بعد جس مسجد کو اس کو دل چاہ کر گراتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو ایسے بندے بھیجتا ہے جو مساجد بناتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے پھر ایسے مسلط کرتا ہے جو گراتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ نے صاف صاف بتا دیے میرے بندے بن جاؤ تمہارے حق میں فیصلے کروں گا، میرے بندے نہیں بنو گے تمہارے خلاف فیصلے کروں گا، پھر تم کچھ بھی کر لو، کوئی اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ کام ہے بہت آسان، بہت آسان ہے۔ شیطان کہتے ہیں بڑا مشکل ہے۔ آسان کام ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، وہ تو پہلے تیار ہے راضی ہونے کے لیے، اس کی طرف سے تو نہ کوئی پابندی ہے نہ کوئی دیر ہے، ساری کی ساری سستی ساری دیر ہماری طرف سے۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ جب تک ہماری زندگی ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے، کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔